راز صاحب ٹیکنوکریٹ حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں، 2.5 سال کی باتیں ہو رہی ہیں، اور عمران خان صاحب اس کا الزام بھی اسٹیبلشمنٹ پر لگا رہے ہیں کہ وہ یہ ٹیکنوکریٹ حکومت لے کر آ رہے ہیں. کیا آپ کی حکومت تیار ہے کہ آپ جائیں، ٹیکنوکریٹ آئیں، الیکشن نہ ہو؟ دیکھیں، ہماری حکومت اور ہم جو ہے وہ آئین سے نہ آگے نہ پیچھے، آئین کے مطابق جو ہے وہ معاملات کو، اس ملک کو جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور آئین میں کسی قسم کی بھی جو ہے وہ مداخلت جو کہ پہلے ہوتی رہی ہے، وہی وجہ ہے کہ آج ملک جو ہے وہ ایسے دہانے پہ کھڑا ہے کہ جس میں مشکلات جو ہیں وہ سر اٹھائے کھڑی ہیں. اور اس میں آئین سے روگردانی کر کے ایک ایسا پروجیکٹ جو ہے وہ عمران خان کی شکل میں لایا گیا جس نے جو ہے وہ 3.5 پونے 4 سال تباہی کی اس ملک کی، اور ایک ایسے انسان کو اس ملک کی سیاست میں داخل کر دیا جو کہ ایک فتنہ ہے، اور جس کے ہوتے ہوئے نہ رواداری، نہ جمہوریت، نہ سیاست، کوئی چیز جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کا ایک اپنا ہی بیانیہ اور اپنا ہی ایجنڈا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ چند دن پہلے تو کہہ رہے تھے کہ میں سمندر انسانوں کا لا رہا ہوں اسلام آباد، اور ڈیٹ جو ہے وہ میں لے کے واپس جاؤں گا الیکشن کی. ابھی یہ 2 دن پہلے کہہ رہے تھے کہ جناب جو ہے وہ الیکشن جو ہے یہ مارچ اپریل میں ہو رہا ہے. آج ان کو کہیں سے خبر آ گئی ہے کہ جو ہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ آ رہا ہے اور 2.5 سال کے لیے آ رہا ہے. یعنی یہ لوگ تو ہر روز جو ہے وہ نئی کہانی گھڑتے ہیں، اور اس قسم کی افواہیں اور اس قسم کا بیانیہ گھڑنے کا صرف اور صرف ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ سیاسی طور پہ عدم استحکام رہے. ویسا مگر اسلام آباد میں ظاہر ہے کچھ ملاقاتیں ہوئی ہیں جس کی بنیاد پر معاشی طور پہ بھی استحکام حاصل نہیں ہو سکے گا. مگر معاشی استحکام تو ویسے بھی نہیں حاصل ہو رہا نا. اب تو اس وقت تو عمران خان سڑکوں پر نہیں ہے، مگر جو فیصلے کرنے ہیں وہ آپ سے نہیں ہو رہے ہیں، IMF کا پروگرام نہیں بحال ہو رہا ہے، تو اسلام آباد میں ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. 7 ماہ سے دیکھیں، پچھلے 7 ماہ سے جو اس نے بیانیہ اپنایا ہوا ہے، کبھی لانگ مارچ، کبھی گھراؤ، کبھی جلاؤ، کبھی جلسہ، کبھی امریکہ کے خلاف جو ہے وہ بیانیہ کہ جی اس نے سازش کر دی ہے. یہ سارا کچھ جو کر رہا ہے یہ کس مقصد کے لیے کر رہا ہے؟ اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور معاشی عدم استحکام ہو. یہ باقاعدہ پچھلے 1 مہینے سے تو یہ کمپین کر رہا ہے، مہم چلا رہا ہے کہ جی ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اور یہ اس قسم کی افواہیں جو ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کس نے بات کی ہے ان سے؟ مگر کیا اگر آپ ان کا اتنا سورس جو ہے ہے وہ پاورفل ہے تو بتائیں نا کہ یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات کس نے کی ہے. میڈیا پر آکر شبردیدی صاحب نے بھی کہا ہے عدم استحکام اور انسرٹینٹی کو ہوا دینے کے لیے اس قسم کی جو ہے وہ گفتگو کرتے ہیں. ویسا مگر آپ کو پتہ ہے نا، پاکستان میں کچھ لوگ ہیں جو لائن لگا کر کھڑے ہوتے ہیں، ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ آ جائے، پھر ان کے انٹرویوز ہونے کی بات آ جاتی ہے، کون وزیر اعظم ہوگا، کون وزیر خزانہ بنے گا، کون FBR کو سنبھالے گا. یہ تو پاکستان میں ہوتا رہا ہے، اور یہ ایک میسیجنگ بھی ہوتی ہے. آپ کو نہیں لگ رہا یہ آپ کی حکومت کو میسیجنگ بھی ہو سکتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ فیصلے کرو، معیشت سنبھالو، IMF بحال کرو، ورنہ ٹیکنوکریٹ آ جائے گا؟ شاہ زیب، یہ ہوتا رہا ہے. اب جو ہوگا وہ آئین کے مطابق ہوگا. اگر آئین میں کوئی پروویژن ہے اور اس میں ٹیکنوکریٹ آ سکتے ہیں، اس میں جو ہے وہ 2.5 سال کے لیے آ سکتے ہیں، تو اگر اب آئین میں پروویژن ہے تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن اب جو ہے وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں، انہوں نے پوری قوم کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے کہ وہ پولیٹیکل رہیں گے اور آئین کے مطابق جو ہے وہ اپنا رول جو ہے وہ ادا کریں گے. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کو صبر نہیں آ رہا. یہ کبھی کوئی بات گھڑ کے جو ہے وہ کبھی کسی کے متعلق، کبھی کسی کے متعلق. ابھی 2 دن پہلے جو گفتگو کر رہے تھے، آج کی گفتگو جو ہے وہ بالکل یعنی 90 ڈگری جو ہے وہ اس کے اپوزٹ ہے. نہیں، اس پہ کہہ رہے ہیں نا وہ کہ جب تک اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی الیکشن نہیں ہوں گے. پورا پروگرام کر دیں گے تو پھر تو ان کے جو ہے وہ اس ملک دشمن بیانیوں کو آگے بڑھانے والی بات ہے. ویسے مگر دونوں طرف نہیں میسج کمیونیکیٹ ہو جاتا ہے. عمران خان کو ہو گیا کہ جی اگر آپ کی حکومت جائے گی تو ٹیکنوکریٹس آئیں گے، عمران خان نہیں آئیں گے، انہیں الیکشن نہیں ملے گا. اور آپ کو میسج کمیونیکیٹ ہو گیا کہ فیصلے کریں، فیصلے نہیں کریں گے تو ٹیکنوکریٹ آ جائیں گے. تو دونوں طرف میسج کمیونیکیٹ نہیں ہو گیا، یا آپ سوچ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے پھر ٹیکنوکریٹ آ جائے، ہمیں بھی ایک بیانیہ مل جائے گا، فیصلے تو ہم سے ہو نہیں رہے، آگے بڑھے معاملہ؟ نہیں، دیکھیں یہ بالکل ہمیں کوئی میسیجنگ نہیں ہوئی،
اور ان کو بھی کوئی میسیجنگ نہیں ہوئی. یہ خود سے ہی جو ہے جو جب صبح اٹھتے ہیں نا تو یہ ایک نئی کہانی جو ہے نا یہ گھڑ لیتے ہیں, اور پھر جھوٹ, یعنی ایسی انہوں نے کہانیاں گھڑی ہیں کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے, اور پھر اتنے ڈھیٹ اور بے شرم ہیں کہ خود اتنی گھٹیا حرکتیں کرتے رہے ہیں, چوری کی اور ہیرا پھیری کی اور کرپشن کی, اور پھر ابھی بھی اسی ڈٹھائی سے دوسروں کو کرپٹ کہہ رہے ہیں, دوسروں کو چور کہہ رہے ہیں, دوسروں کو ڈاکو کہہ رہے ہیں. یعنی یہ ان کا جو ہے وہ معاملہ ہے. کوئی اس قسم کی میسیجنگ جو ہے نہ ہوئی ہے, نہ کوئی اس قسم کا جو ہے وہ معاملہ ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اس وقت جو اکنامیکل کنڈیشن ہے اس کے اوپر صرف باقی لوگ ہی نہیں, اسحاق ڈار صاحب خود اس بارے میں جو ہے وہ فکر مند بھی ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, حکومت بھی اس بارے میں فکر مند ہے, اور ہم اس صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے جو ہے وہ کوشاں ہیں. اس میں جو ہے وہ یہ کہنا کہ جی الیکشن حل ہے, الیکشن حل نہیں ہے, اس کا حل چارٹر آف اکانومی ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ سر جوڑ کے بیٹھیں اور بیٹھ کے اس دلدل سے ملک کو نکالیں, اس کے بعد الیکشن کروا لیں. مطلب آپ کہہ رہے ہیں چارٹر آف اکانومی کریں. عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جو اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے پہلی دفعہ اب جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس پر بھی الزام لگا دیا ہے, ISI کا نام بھی لے کر الزام لگایا ہے کہ پنجاب میں پولیٹیکل انجینئرنگ کر رہے ہیں وہ, اور آپ کی حکومت لانا چاہتے ہیں وہ, ان کی حکومت ہٹا کر. براہ راست الزام لگایا انہوں نے کل کے انٹرویو میں. نہیں تو یہ پھر 2 دن پہلے جو ہے یہ پھر غلط کہہ رہے تھے. ان کی وہ انفارمیشن صحیح تھی یا یہ انفارمیشن صحیح ہے؟ پہلے اس بات کا تو جو ہے یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے جب ہر روز ایک جھوٹ بولنا ہوتا ہے تو پھر اس کو وہ کہتے ہیں نا کہ جھوٹا آدمی جو ہے نا اسے وہ چیز یاد نہیں رہتی کہ میں نے پہلے کیا کیا تھا. ان کو یہ یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے کل کیا بات کی تھی, اس سے 1 دن پہلے کیا بات کی تھی. تو روزانہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی انہوں نے جھوٹ جو ہے وہ گھڑنا ہوتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ جو پرویز الہی وہ تو خود کہہ رہا ہے کہ 99% لوگ ہمارے اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. تو کسی کو مینیج کرنے کی یا کسی کو جو ہے وہ کسی کو توڑنے کی کیا ضرورت ہے, وہ خود ہی ٹوٹے ہوئے ہیں. اب ان کو اعتماد کا ووٹ جو ہے یہ لینا, اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لے رہے؟ وہ کہہ رہے ہیں 11 سے پہلے لے لیں گے, آپ کہہ رہے ہیں 11 سے پہلے لے لیں گے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں لیں گے 11 سے پہلے, کسی صورت نہیں لیں گے اعتماد کا ووٹ. نہیں ان کے پاس ہے ہی نہیں, ان کے پاس نمبر نہیں ہے, نمبر سے ہی لینا ہے. 186 کا نمبر تو چاہیے نا, آپ لوگ 186 کا نمبر نہیں ہے. تو آپ لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ جا رہے تھے, اس کا کیا ہوا؟ تو ہمارے جی 10-15 لوگ ہمارے نوٹس میں ہے کہ 10-15 لوگ جو ہیں وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں. اور باقی جہاں تک سپریم کورٹ کا معاملہ تھا یہ فیصلہ پارٹی نے کیا تھا اور لیگل ٹیم کے حوالے کیا تھا کہ لیگل ٹیم جو ہے وہ اس بارے میں پریپریشن کرے. لیکن اب اس میں یہ بھی صورت ہے کہ پٹیشن دائر ہو اور اس کے بعد پٹیشن لگے تو اتنی دیر میں 11 تاریخ آ جائے, کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ جو 11 تک ان کو ٹائم دیا گیا ہے وہ اس میں ڈے ٹو ڈے ہونا چاہیے کہ ڈے ٹو ڈے یہ بزنس کریں, یہ کوئی اور طرح سے جو ہے وہ صوبے کے خزانے کو جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائیں. تو اب آلموسٹ جو ہے وہ ٹائم جو ہے وہ شارٹ جو ہے وہ بنتا ہے, اور ویسے بھی آپ کے علم میں ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ بند ہیں اور چھٹیوں پہ ہیں. مگر آپ کو کیا عدالتوں سے ریلیف کی ٹیم جو ہے وہ اس بارے میں کام کر رہی ہے؟ آپ کو ہے عدالتوں سے ریلیف کی امید؟ بلاول بھٹو زرداری بار بار ہنٹ کر رہے ہیں عدلیہ کی طرف اور نام لیے بغیر کر رہے ہیں کہ ایک ادارہ تو نیوٹرل ہو گیا ہے, فوج کا وہ کہتے ہیں, مگر دوسرے ادارے میں سہولت کار بیٹھے ہیں, اور اگر وقت پر الیکشن ہوئے تو عمران خان کو ڈر ہے کہ وہ نہیں ہوں گے. آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی جو ہے وہ انفارمیشن ہو. بعض لوگوں کا جو ہے وہ بعض بینچز میں ان کی آبزرویشن, ان کے ریمارکس ایسے رہے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ بات جو ہے وہ اس حد تک کہی جا سکتی ہے. لیکن پھر بھی ایک ادارے کے اوپر الزام لگانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے. ادارہ میں سمجھتا ہوں کہ عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کے اوپر اس وقت اداروں کے اوپر الزام نہیں لگایا جا سکتا. کوئی اکا دکا عنصر ہو سکتا ہے. اسٹیبلشمنٹ میں بھی کچھ عناصر تھے جو ان کے دھرنے کے وقت بھی ان کو مشورے دیتے رہے ہیں, ان کی ٹائمنگ جو ہے وہ سیٹ کرتے رہے ہیں, آگے پیچھے کرواتے رہے ہیں. تو اس سے آپ ادارے کو مورد الزام تو نہیں ٹھہرا سکتے.